جو آج کا ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے کہ 15 ہجری میں لڑی گئی اور قطب الشام میں حضرت محمد بن عمر وافدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 207 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، 207 ہجری میں اس وقت جن لوگوں کی کہانی آپ نے لکھی ہیں وہ جنگ یرموک میں موجود تھے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام نے تقریباً 16 جگہ ان کو فتح کر لیا تھا اور وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے۔ یہ 17واں مارکا تھا جنگ یرموک۔ بادشاہ گزرا ہے عیسائیوں کا ہرقل، جس کو مختلف ناموں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے نام کی جو امام بخاری نے صحیح تخریج کی ہے وہ ہرقل ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، قاف ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو اتنی جگہوں کو فتح کر لیا، ہم ملک شام کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے سارے عیسائیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہیں بھی تھوڑے، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور پھر بھی ہم ہار جاتے ہیں۔ تو اب اس بات کا جواب وہاں کے ایک پادری نے کھڑے ہو کر دیا۔ وہ جواب بڑا اچھا تھا۔ اس نے کہا جناب اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں میں امان دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جو ان کو کہہ دیا ہے وہ اس پر ہر حال میں عمل کرتے ہیں اور اس پر نہ زمانے کے حالات دیکھتے ہیں نہ وقت کے تقاضے دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں میرا معبود دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمایا وہ رک جاؤ۔ فرمایا وہ حضور کی ہر حال میں اتباع کرتے ہیں، اپنے نبی کو سچا بھی مانتے ہیں اور ان کے نبی ہیں بھی سچے، اس لیے جدھر جاتے ہیں فتوحات ان کے قدم چومتی ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر برائے نام مانتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، اس لیے ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ اس نے کہا یہ بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم کے پیچھے چھوڑ جائیں اور مسلمانوں کو سارے علاقے دے دیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی فوج کو اکٹھا کریں تو آپ فاتح ہو جائیں گے۔ اب جنگ یرموک میں اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مختلف اقوال سارے جمع ہو چکے ہیں۔ یرموک کے اندر ہرقل نے اور دوسرے بادشاہوں نے جو اپنی فوجیں بھیجی ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ تھی۔ آخری موقع تھا ان کے پاس، 8 لاکھ فوجی انہوں نے جمع کر لی، سب کو تلواریں دے دی، گھوڑے دے دیے، نیزے دے دیے، اور کہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ ان کے لشکر کی جو تعداد ہے وہ مورخ وافدی لکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ 17 مقام پہلے فتح ہو چکے تھے، اور راجے کول کے مطابق یعنی جس کول کو ارباب سیر اور ارباب تواریخ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 40 سے 45 ہزار تھے اور مقابلے میں 8 لاکھ موجود کھڑے تھے۔ 45 سے اوپر کسی کا قول نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 30 تھا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 40 سے 45 ہزار تھی، اور اس لشکر کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ اور یہ وہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے میدان احد کے اندر۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک میں جب وہ کڑی پھنسی تھی تو انہوں نے اپنے دانت سے وہ توڑی تھی۔ صحابہ کا ایمان دیکھ کے ان کے پاس اللہ نے انہیں طاقت کتنی دے دی تھی کہ اپنے کھجور کی گٹھلی چوسنے والے اگر لوہے کو توڑنا چاہتے تھے تو لوہے کے محتاج نہیں ہوتے تھے، اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر لوہا توڑ دیا تھا، اور سامنے والے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے والے دانت ٹوٹ جائیں وہ بھدا لگتا ہے، بدصورت لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں ابو عبیدہ پہلے بھی سونا تھا، لیکن جب اس نے اپنے سامنے والے 2 دانت حضور کے نام پر قربان کیے تو ابو عبیدہ پہلے سے زیادہ سونا ہو گیا۔ صحابہ کو جب حضور کی یاد ستاتی تھی حضور کے وصال کے بعد، حضرت ابو عبیدہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ذرا ہنس کے دکھاؤ، کیونکہ جب تم ہنستے ہو ہمیں مصطفیٰ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جنگ یرموک کے اندر حضرت
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رومی لشکر کے سردار کے ساتھ مکالمہ ہوا تو اس نے آ کر آپ کو جریر اس کا نام تھا، اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا یار بھی بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، نادان ہو تم، 8 لاکھ کے مقابلے میں تم 60,000 لوگ لے کر آئے ہو، میں تمہیں بڑی محبت سے کہتا ہوں۔ وہ بھی عرب نسل سے تھا، وہ کہنے لگا ابو عبیدہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ جتنے تم نے ملک لے لیے ہیں وہ تمہارے ہیں، لیکن ملک شام کی طرف تم مت آؤ اور تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا، تو جب وہ بات کر چکا تو آپ نے اس کے بعد اس کو ارشاد فرمایا اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اور کیا کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے ضروری باتیں کرنی تھی وہ کہہ دی ہیں، اب تم واپس لوٹ جاؤ۔ تو سنو، فتوح الشام کی جو عبادت ہے امام باقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اس کو بغور سننا، اس کے اندر ایمان کی حفاظت بھی ہے، عقیدے کی حفاظت بھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ تم ہمارے لشکر کی تعداد کو مت دیکھو۔ اس نے کہا کیوں؟ 8 لاکھ کے مقابلے میں تم 60,000 لے کر آئے ہو، کیسے لڑو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں لشکر کو فتح کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے کہا پھر یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضور نے مجھے ارشاد فرمایا تھا ابو عبیدہ ایک وقت آئے گا تیری قیادت کے اندر اللہ ملک شام کو فتح فرمائے گا۔ باقی باتیں بات کی ہیں، مجھے اپنے حضور کے فرمان پر اس قدر یقین ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اور حضور نے ہم سے وعدہ کیا تھا، فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر تمہیں ضمانت دے رہا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایک وقت آئے گا ملک شام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فریضہ بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضور کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ دیکھو، حضور یہ بات اپنی حیات ظاہری میں کر رہے ہیں، میں اس میں غیب کر کے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اب یہ بات اپنی ظاہری حیات میں فرما رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کب کی ہے، جب حضور غزوہ احزاب میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، اپنا امامہ شریف اتارا، اپنی چادر رکھی، صحابہ سے جو مضبوط چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، میرے حضور نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرب لگائی پکڑ کر اور چٹان کا ایک حصہ الگ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خوش ہو جب اللہ نے ملک شام کی چابی مجھے عطا فرما دی ہوئی ہے۔ اس کو پچھلے جمعے کے ساتھ ملا کر پھر اپنے ذہن میں رکھیں۔ اپنی حیات طیبہ کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور صحابی حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کس قدر یقین رکھتا ہے کہ 15 ہجری میں غزوہ جنگ یرموک ہونے والی میں صحابی 8 لاکھ کے لشکر کا جو صفہ سالار ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے تمہیں اپنی لشکر پر مان ہوگا اور مجھے اپنے آقا کے فرمان پر مان ہے، اور کہا کہ ہم یہ ملک لے کے جائیں گے، ہم فاتح ہو کر جائیں گے۔ اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب آپ اس کی باتوں میں نہ آئے، وہ گیا اور اس نے مقابلے کے لیے افراد تیار کر لیے، اور اس نے جبلہ بن اہم غسانی کو کہا کہ پہلے مقابلے کے لیے تم جاؤ، ادھر سے 45,000 ہیں، تم 60,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترو، اور چند ہی لمحوں کے اندر تم نے مسلمانوں کو یوں کاٹ دینا ہے جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ زندگی کے اندر عیسائیوں کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجا، کہا جائیں دیکھ کیا لشکر کی کیا صورتحال ہے۔ وہ گئے تو جب واپس آئے انہوں نے کہا جناب ان کے لشکر میں تو 6 لاکھ آدمی ہیں۔ پھر کہا جی اور بھی آدمی آ رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے، اور امام نے یہاں پر لکھا کہ وہ لشکر اتنا لمبا تھا کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا تھا اور جہاں اس کا انتہا ہوتی تھی تقریباً 63 میل پر ان کا لشکر پھیلا ہوا ہے۔ 63 میل پر عیسائیوں کا لشکر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس نے جب یہ بات آ کر کی، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وقتی طور پر تھوڑی سی دقت ہوئی، آپ نے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو بلایا، فرمایا کہ آپ نے مجاہدین کو لے کر جانا ہے تو لے کر نکلیں اور مقابلے کے لیے جائیں۔
کتنے مجاہدین کو لے کر جانا ہے؟ 60,000 لوگ ان کی طرف سے آئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف 30 لوگوں کو لے کر میدان جہاد. اللہ اکبر. بندہ اشش بھی کر اٹھتا ہے اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے تو سبحان اللہ کہا نا، لیکن جب یہ بات پہنچی صحابہ کے پاس تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید جنگ کے موقع پر مذاق نہیں کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ خالد جنگ کے موقع پر مذاق اچھی بات نہیں ہوتی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس رب نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بغیر مذاق کے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں اور حق کہہ رہا ہوں. اللہ اللہ. میں صرف 30 بندے لے کر جاؤں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ جان بوجھ کر ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم حضور کے صحابہ کو شہید کروانا چاہتے ہو؟ فرمایا جناب مرضی آپ کی ہے، میں نے مشورہ دے دی ہے، آپ نے بھیجنے تو بھیجے، اور اگر آپ نہیں بھیج سکتے تو 60,000 کے مقابلے میں خالد اکیلا جانے کے لیے تیار. اس نے بھی اگلی بات کی ہے، فرمایا 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید اکیلا جانے کے لیے تیار ہے. پوچھا کیوں؟ کہا ساری کائنات کی چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں، اللہ کی تلوار کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مشورہ دیا، فرمایا اڑگے کہا نہیں میں نے تو اسی لے کے جانے، لیکن امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے. آپ نے فرمایا چلو اس طرح کرو، دیکھو لشکر کا امیر اس کا اپنا ایمان کتنا ہے. فرمایا چلو 30 تم اپنی طرف سے لے جاؤ اور 30 میری طرف سے لے جاؤ. 60 صحابہ آ رہے 60,000 کے مقابلے میں 1,000 کے مقابلے میں ایک صحابی آ رہا ہے. پہلے آپ نے فرماتے تھے میں 1,000 کے مقابلے 2,000 کے مقابلے میں ایک کو لے کر جاؤں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا چلو تم 60 لے جاؤ. حضرت خالد بن ولید اٹھے تو آپ نے فرمایا، آپ نے نام لینے شروع کیے. فرمایا سب سے پہلے تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہو جائے. انصار میں سے تھے، حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے تھے. فرمایا زبیر کہاں ہیں؟ اور سنو حضرت زبیر کا کتنا بڑا وجود تھا کہ فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اور جب آپ نے تلوار اٹھائی اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ تو تلوار کا قد آپ کے قد سے زیادہ بڑا. اللہ. تو کتنا ناز تھا ان لوگوں کو اپنے آقا و مولا کی گفتگو پر، حضور کے باتوں پر. سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام کو کھڑا کیا، پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو کھڑا کیا. میں برکت کے لیے نام لے رہا ہوں. حضرت شرحبیل بن حسنہ یہ ان صحابہ میں سے جو حضور پر نازل ہونے والی وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے. اللہ اکبر. آپ نے حضرت زرار بن ازور کو لیا. آج اس نام سے ہمارے پاکستان میں ٹینک موجود ہے، زرار ٹینک موجود ہے. حضرت زرار کے اور حضرت زرار کی یہ شان تھی کہ جب آپ لڑتے تھے آپ قمیض اتار کے لڑا کرتے، سینہ ننگا کر کے لڑتے تھے. آؤ حضور کے آپ فرمایا کرتے تھے آؤ میرے مقابلے میں. اور ایک مقام پر آپ لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے آپ کا جو گھوڑا ہے وہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر بیٹھ گیا، اور آپ چاروں طرف سے کافروں کے نرغے میں اکیلے لڑتے تھے، کسی کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے. فرماتے تھے شیر اکیلا ہی کافی ہوتا ہے. تو جب زخموں سے چور چور ہو کر آپ کا گھوڑا زمین پر بیٹھ گیا اور آپ اس گھوڑے کے اوپر تھے، آپ گھوڑے کے نیچے سے نیچے آئے اور چاروں طرف سے آپ نے دیکھا کہ کافروں نے ایک پھول کو گھیرا ہوا ہے اور گھوڑا بھی نہیں اٹھ رہا، اور سب کی تلواریں آپ کی گردن کے قریب آتی جا رہی ہیں، تیر چلنے کے لیے تیار ہیں، نیزے اٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے گھوڑے کی طرف توجہ کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا اٹھ جا، اگر تو نہیں اٹھے گا تو شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں مدینے میں جا کر حضور کو تیری شکایت لگاؤں گا کہ حضور میدان جہاد میں یہ گھوڑا کمزور پڑ گیا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے کانوں میں رسول اللہ کے نام کی جب آواز پڑی تو گھوڑا جو اٹھا کے جیسے شاہین پرواز کیا کرتے. آج دو ٹانگوں والا انسان وہ حضور کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا. 4 ٹانگوں والا جانور ہے. اتنا جملہ کا شکوت الی رسول اللہ، میں حضور کو تیری شکایت لگا دوں. تجھے نہیں پتا کہ سامنے دشمن کھڑے میرے. گھوڑا اٹھا، آپ نے حملہ کیا، آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پھر آپ صحابہ کو جا کر کہا کرتے تھے صحابہ ہماری تو شان ہی بڑی ہے، جس گھوڑے کی نسبت صحابی کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے بھی شعور عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار عالم کیا ہوگا. اسی طرح آپ نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو لیا.
تو حضرت خالد بن ولید، یار سوچنے والی بات ہے، 60,000 کے مقابلے میں 60 لوگ جا رہے ہیں، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جب 60,000 کے مقابلے میں یہ 60 شمع رسالت کے پروانے جا رہے تھے تو ان کے چہروں سے نور کی کرنیں طلوع ہو رہی تھی، اور تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے خوش ہو رہے تھے۔ اور کہنے حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا تھا اپنے 60 ساتھیوں کو، فرمایا ہماری ملاقات اس مقام پر ہوگی جہاں حضور اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر پر جام پلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا خطاب تھا اپنے 60 لوگوں سے۔ تو آپ میدان میں آئے، میں مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک یہ لڑائی ہوتی رہی۔ پہلے دن 14ویں دن یا 13ویں دن جا کر جنگ یرموک میں صحابہ کرام کو فتح ہوئی، 13ویں دن یا 14ویں دن یہ لڑائی مسلسل صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ 60,000 کے مقابلے میں پھر آخری مرتبہ 6 لاکھ لوگ آئے، 6 لاکھ لوگ، اور 1 لاکھ آدمی کے ہاتھ میں صرف تیر تھا، جنہوں نے 700 صحابہ کو کہا تھا کہ ہم ان 700 کو تو ختم کریں گے۔ 1 لاکھ تیر 700 صحابہ کے لیے تھے۔ تو صبح سے لے کر شام تک جب یہ لڑائی ہوتی رہی، شام سورج غروب ہو گیا۔ لڑائی کے اصول تھے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے دونوں فریق رک جاتے، رک گئے، آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ صرف 20 صحابہ تھے، 40 صحابہ نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے آ کر اپنے منہ پر خود تماچے مارے، کہا کہ اب امیر لشکر کو کیا دکھاؤ گے منہ؟ اور یہ وہ بڑے بڑے کبار صحابہ، جلیل القدر صحابہ، 40 صحابہ کہاں چلے گئے؟ تو آپ اپنے خیمے میں آ کر بیٹھے اور اپنے آپ کو زد و کوب کرنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کیا ہو گیا؟ حضور 40 صحابہ کم ہیں۔ جناب بھی پریشان ہو گئے کہ بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت زبیر بن عوام بھی حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے بھی تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، کیا مسلمانوں کے گروہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کر اپنے بھائیوں کا پتہ کر کے آؤ۔ رات کے اندھیرے میں لاشیں بھی رات کے اندھیرے میں تلاش کی جاتی تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ اعلان کیا، کہا کون جائے گا؟ تو سب سے پہلے پھر بھی حضرت خالد بن ولید نے کہا میں جاؤں گا۔ سارا دن آپ شوق جہاد میں لڑتے رہے اور رات کو کہتے ہیں پھر بھی تلاش کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں آپ رک جاؤ۔ کہا نہیں حضور میں جاؤں گا۔ آپ گئے، بڑا پریشان تھے، لیکن جب دور سے دیکھا تو نعرہ تکبیر و رسالت لگ رہے تھے اور 25 سوار لوگ آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا یہ 25 نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اب بھی کتنے کم تھے؟ 15 پھر بھی کم تھے۔ تو کہا کہ باقی کتنے؟ کہا 10 صحابہ شہید ہو گئے۔ 5 بچے، کہا 5 گرفتار ہو گئے۔ 5 کو انہوں نے گرفتار کیا، اور جب شام ہوئی تو پتہ چلا 10 صحابہ شہید ہوئے، اور رومیوں کا جو لشکر تھا، عیسائیوں کا لشکر تھا، ان میں سے 5500 لوگ قتل ہوئے تھے۔ 60 آدمیوں نے 60,000 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا، 10 یہ شہید ہوئے اور 5500 ان کے جہنم واصل ہوئے۔ اور اب فرمایا کہ ان کو چھڑا کر لانا ہے۔ جب آپ چھڑانے کے لیے گئے تو جو لشکر کے سردار تھے رومیوں کی طرف سے، انہوں نے کہا آپ گھوڑوں سے نیچے اتر کر آئیں، آپ تلواریں لے کر نہیں آ سکتے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ آئیں گے ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ مجاہد اسی وقت اچھا لگتا ہے جب اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ فرمایا ہم تلواریں نہیں اتار سکتے، ہم گھوڑوں سے نہیں اتر سکتے۔ گھوڑوں سمیت آپ بادشاہ کے دربار پہ گئے، اور اس نے بڑی بڑی مسندیں لگائی ہوئی تھی۔ آپ مسند کو چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا خالد تم خالد ہو؟ کہا ہاں میں خالد ہوں، حضور کا غلام ہوں۔ کہا تم اوپر کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا ہم فرش پر، اس فرش پر ہم بیٹھتے ہیں وہ فرش ہمارا ہو جایا کرتا ہے، ہم زمین پر بیٹھتے ہیں تو زمین کے مالک ہو کر جایا کرتے ہیں۔ تلواریں نکال لی۔ اب یہ چند صحابہ تھے، تو کہا کہ ہمیں اتنا ضرور یاد رکھنا، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، ہم اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتے جب تک ملک شام فتح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کتنا ان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر یقین تھا۔ آپ 5 صحابہ کو چھڑوا کر جب واپس لا رہے تھے تو جاتے ہوئے پھر بھی ارشاد فرمایا میں گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہوں اور تمہیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں۔
کہ جو مرد ہوتا ہے وہ سامنے سے مقابلہ کرتا ہے اور وار بھی سامنے سے کیا کرتا ہے, پیٹھ کے پیچھے سے ہجڑے وار کیا کرتے ہیں. فرمایا شوق ہے تو اب بھی تم میرے سامنے آ جاؤ. اور یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں سے خالد بن ولید گزرتے تھے تو رومیوں کے لشکر کے جو سردار تھے اور بڑے بڑے سردار سارے جمع ہوئے تھے, وہ آنکھیں کھولتے ہی رہ جاتے تھے کہ یہ خالد بن ولید ہے, دبلا پتلا, اور جدھر جاتا ہے کہ کچھ سے لگا دیتا ہے. بعد میں یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ فتوحات نصیب ہوتی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب کچھ دن گزر گئے تو رومیوں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم لڑتے ہیں, ہمارے لوگ ہزاروں میں قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے 2 یا 4 یا 5 شہید ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے تو ڈوب بننے کا مقام ہے. تو اب یہ آخری مرتبہ ہے, مقابلہ کرو, اس انداز سے مقابلہ کرو کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں. اور ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ مجاہدین کے جب پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے, مجاہدین آگے بڑھنے کی بجائے کبھی پیچھے آتے کبھی آگے بڑھتے. تو اس وقت اسلامی لشکر کے اندر جو خواتین تھی وہ بھی باہر نکل آئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے کہا کہ مسلمانوں یاد رکھو, نبی کا غلام ہمیشہ آگے بڑھا کرتا ہے, پیچھے واپس کبھی نہیں آتا. تو جب صحابہ نے یہ باتیں سنی اور آگے مصیبت پیچھے خواتین, تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام باقی لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن حمید جو اس جنگ کے اندر موجود تھے, فرماتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید کے قریب تھا جب یہ منظر آ گیا کہ پیچھے سے ہمیں عورتیں کہہ رہی تھی کہ تم نے پیچھے نہیں آنا ورنہ ہم تمہیں پتھر ماریں گی, اور آگے سے ہمارے لیے تیر اٹھتے تھے, نیزے اٹھتے تھے, تلواریں چلتی تھی, اور ہم شدت بھوک کی وجہ سے, نقاہت کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے, ہمارے اعضاء شل ہوتے جا رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ کہا کہ اے عبد الرحمن, اور دوسرے اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا کہ آپ تلواروں کے ذریعے تم نہیں بچ سکتے, اب تمہارے پاس ایک ہی حل ہے. اور وہاں پر ایک آپ نے نعرہ بلند کیا. امام باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوح الشام, یہ کتاب اردو میں ہے, یہ ہر جگہ سے ملتی ہے, اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں, عربی کے اندر بھی یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب چاروں طرف سے تیر بھی اٹھ رہے, نیزے بھی اٹھ رہے, چوپیں بھی, خیموں کی چوپوں سے حملے ہوتے تھے, پتھر برس رہے ہیں, اور صحابہ کرام نقاہت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے اعضاء ان کے شل ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس قسم پرسی کے عالم میں, قسم پرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی بندے کو پوچھنے والا ہی نہ ہو, آپ نے سینکڑوں میل دور سے یہ صدا بلند کی اور کہا یا محمد یا منصور عجیب عجیب, یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے. عبد الرحمن بن حمید کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے, حضرت خالد بن ولید نے جب یہ نعرہ لگایا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رومی لشکر ہمارے سامنے سے یوں بھاگ کر پیچھے جا رہا تھا جیسے شیر کی دھاڑ سن کر بکری پیچھے جایا کرتی ہے. میں صرف یہ بات, اس کے بعد یہ نعرہ لگائیے گا, میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر یا محمد اور یا منصور اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہوتا تو کم از کم خالد بن ولید جیسا آدمی کبھی شرک نہ کرتا. حضور کی حیات ظاہری کے بعد آپ نے فتوح الشام کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مکمل مضبوط سند کے ساتھ امام باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یا محمد یا منصور عجیب عجیب. اس کا مطلب یہ تھا اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی خبر لیجیے, اپنے غلاموں کا خیال رکھیں, جسے سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یار یہ تو بڑی بات ہے, میں آپ کو شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہانی پہلے بھی سنا چکا ہوں, لیکن موضوع سے مناسبت رکھتی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر جب بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہوتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے اگرچہ یہ میری بیٹی ہے لیکن اس نے اپنا مذہب بدل دیا ہے, اس کو چوارے کے اوپر سے کھڑا کر کے دھکا دے دو جہاں سے اس کی لاش بھی نظر نہ آئے. تو جب جلاد بادشاہ کی بیٹی کو دھکا دیتا ہے تو آگے شاہ نقشبند نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں, اپنے بازو پھیلائے ہوتے ہیں. شاہ نقشبند بخارا میں رہتے ہیں اور یہ خراسان میں جہاں سے کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. تو بادشاہ کی بیٹی حضرت خواجہ شاہ نقشبند سے پوچھتی ہے جناب آپ
بخارے سے کیسے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، فرمایا جب تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ یہاں تو غلام آ جاتے ہیں، آقا کی تو اپنی شان ہی کیا ہے۔ اس پر اور بھی بڑے دلائل ہیں لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ میں باتیں عرض کروں۔ اختصار کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری جو حملہ تھا جس میں آپ کے سامنے نستور آیا، اور نستور کے بارے میں یہ بات موجود تھی کہ ملک شام میں اس سے بڑا فن سپاہ گری کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، جنگ کی مہارت اس شخص سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ جس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں وہ نیچے ہوتا ہے، آپ کا سر بھی نیچے ہوتا ہے، آپ کے سر سے ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے۔ تو جب آپ ٹوپی اٹھانے کے لیے نیچے جاتے ہیں تو آپ کی کمر پر تلوار کا اتنے زور سے وار کرتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ خالد بن ولید کے 2 ٹوٹے ہو جائیں گے، لیکن جس کو اللہ بچائے، جسے اللہ بچا لے، اس کو کون مار سکتا ہے؟ آپ بچتے ہیں اس وار سے اور آپ شور ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں میری ٹوپی اٹھا کر مجھے دے دو، میری ٹوپی اٹھا کر مجھے دے دو۔ امام باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے روایت کی فتوح شام کے اندر کہ جب آپ شور ڈالتے ہیں کہ میری ٹوپی مجھے دے دو، جلدی کرو، میرا تاج مجھے دے دو، میرا تاج مجھے دے دو، اور رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو کوئی شخص آگے بڑھتا ہے اور تلواروں کے سائے سے گزرتا ہوا ٹوپی آپ کو دیتا، آپ سر پر رکھ کر پھر وار کرتے ہیں، آپ فاتح ہو جاتے ہیں۔ تو شخص پوچھتا ہے جناب ٹوپی کے لیے آپ نے اس قدر رونا کیوں شروع کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، دیکھو آج اہل سنت و جماعت پوری کائنات کے اندر اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہی سچا ہے جو صحابہ والا ہے، جو حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا حلق مبارک کروا رہے تھے، تو میں حضور کے قریب کھڑا تھا، تو حضور کے جو سر مبارک کے بال تھے وہ میں نے زمین پر نہیں گرنے دیے، اور میں ان کو بار بار اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا، خالد بن ولید تم ان بالوں کو کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ انہی روایات پر میری بات ختم ہوگی۔ فرمایا کہ اے خالد تم ان بالوں کو کیا کرو گے؟ بال تو بال ہی ہوتے ہیں نا جی، سب کے برابر ہی ہوتے ہیں نا، سب کے بال برابر ہوتے ہیں۔ برابری کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالد ان بالوں کا کیا کرو گے؟ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں ان کو بطور تبرک، میرے الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں، اور عرض کی حضور میں ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب کوئی مجھے مشکل پیش آئے گی تو میں ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کروں گا۔ یا اللہ میں تجھے تیرے نبی کے بالوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ان کی اپنی مشکل کیا تھی، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تو کبھی مانگا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سن کر یہ نہیں کہا کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو شرک مٹانے کے لیے آیا تھا اور تم یہ شرک کرو گے، اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور تم میرے بالوں سے مدد طلب کرو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی اس عقیدے پر مہر لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، سنو غیور مسلمانوں، نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں، اپنے عقیدے کی صداقت دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد اگر تم اتنی عقیدت سے یہ بات رکھ رہے ہو تو تمہیں مدینے والا مہر لگا کر دے رہا ہے۔ فرمایا جب تک یہ بات تمہارے پاس رہے گے اللہ تمہیں فتح عطا فرماتا رہے گا۔ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو حضرت خالد بن ولید کا جذبہ تھا نا جی، اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں،
اپنے ایمان اور ادب کو سامنے رکھو اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرو۔ حدیث نمبر ہے 170 اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبیدہ کو کہا کہ ہمارے پاس عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس، کہ ہم نے حضرت عبیدہ کو کہا کہ یار ہمارے پاس کچھ بال ہیں حضور کے جو ہمیں حضرت انس بن مالک سے ملے۔ آج بھی یہ موجود ہے ہمارے ملک پاکستان میں، یہ نسل در نسل لوگوں کو ملتے ہیں، حضور کے غلاموں سے ملتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبیدہ کو کہا عندنا من شعر النبی، ہمارے پاس حضور کے کچھ منہ مبارک ہیں، فارسی میں بال کو منہ تو یہ منہ مبارک کہا جاتا ہے۔ اصبناہ من قبل انس، ہم نے حضرت انس سے یہ لیے ہیں۔ تو آگے سے حضرت عبیدہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ سنو عقیدہ توحید جس طرح صحابہ کو حضور نے عطا فرمایا اور صحابہ کے ذریعے آج کے مسلمانوں کو ملا، وہی عقیدہ توحید صحیح ہے، وہی عقیدہ رسالت صحیح ہے۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی کہ کتنا خوش بخت گھرانہ ہے جس کے گھر میں جن کے پاس رسول اللہ کے منہ طیب ہے، تو میں نے کہا کاش کہ اگر یہ بال مجھے مل جاتے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے اس سے سب سے زیادہ محبوب یہ بات ہوتی کہ حضور کا کوئی منہ مبارک میرے پاس بھی ہوتا۔ اور اس بات کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 170 حدیث پاک، کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اگر حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک بال مبارک ہوتا تو ہم بھی اپنی قسمت پر رش کرتے۔ اس کو عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور مقام تھا جنگ یمامہ، یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب، اور ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ یمامہ میں بھی آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی تھی۔ حضرت بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں کہ فسقطت عنہ یوم الیمامۃ فاشتد علی شدہ وانکر علیہ الصحابہ۔ جنگ یمامہ میں تو عجیب بات ہوئی، جب حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی زمین پر گری تو آپ نے فرمایا جلدی کرو میری ٹوپی اٹھا کر مجھے دو۔ جو صحابی ٹوپی اٹھاتا کہ وہ شہید ہوتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اتنی فوج تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو جب بعد میں حضرت خالد بن ولید کو بلا لیا امیر لشکر نے، فرمایا خالد عجیب کام ہے، تیری وجہ سے اتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے اور تجھے اپنی ٹوپی کی فکر رہی۔ تو عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو جب صحابہ نے وانکر علیہ، صحابہ نے اچھا نہ سمجھا اس بات کو، کہا خالد یہ عجیب مسئلہ ہے کہ تو اپنی ٹوپی بچاتے ہوئے صحابہ کی قیمتی جانیں ضائع کر بیٹھا ہے۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا میرے دوستوں میری بات سنو، اور جذبات سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ کہا انی لم افعل ذلک لقیمت القلنسوہ، فرمایا میں ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے ٹوپی کے پیچھے نہیں بھاگتا، لیکن کرہت ان تقع بأیدی المشرکین وفیہا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس ٹوپی کے اندر میرے حضور کے بال مبارک موجود ہیں۔ دنیا کہتی ہے خالد بن ولید کی تلوار بڑی اٹھتی ہے اور خالد بن ولید تلوار سے بڑا لڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میری جتنی فتوحات ہیں ان کا راز میری تلواریں نہیں ہیں، میرے گھوڑے نہیں ہیں، میرے نیزے نہیں ہیں، میں جس جنگ میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں اور میں رسول اللہ کے بالوں سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کس قدر حضور کے تبرکات سے پیار کرتے تھے، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو یوں روایت کیا
کہ لما رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرہ نحرا نسکہ، کہ حضور نے اپنی قربانی کی جمرہ عقبہ پہ، حضور نے کنکریاں ماری شیطان کو قربانی کے ایام پر، ثم ناول الحالقہ شقہ الایمن، پھر حل کروانا ضروری ہوتا ہے، حضور نے فرمایا حجام کو بلاؤ، علامہ بدر الدین عینی پر میں قربان جاؤں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے یہ سوال ہوا کہ یار بتاؤ وہ خوش نصیب لوگ کون تھے جنہوں نے حضور کے بال مبارک کاٹے۔ دیکھو کہاں پر جا کر محبت کی داستانیں ختم ہوتی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا صفحہ نمبر 56 پر، آپ لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ من کان الحالق لرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے بال مبارک کاٹے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ حضور کا حلق مبارک کیا، وہ کون ہے؟ تو آپ نے ان کا نام بتایا، فرمایا ان میں سے ایک خوش نصیب کا نام تو خراش ہے اور دوسرے خوش نصیب کا نام معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو حضور علیہ السلام کے مبارک حجامت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ثم ناول الحالقہ شقہ الایمن فحلقہ فاعطاہ ابا طلحہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کروایا تو جب بال مبارک کٹوائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، آپ نے ان کو عطا فرمائے اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو نبی اور امتی کے بال آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقسم بین الناس، طلحہ جاؤ یہ فرمائی آپ نے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری زبان کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منہ مبارک رکھ دینا، تاکہ فرشتے جب مجھ سے پوچھیں کیا لے کر آئے ہو تو پہلے تو میں حضور کے منہ طیب کی زیارت کرواؤں گا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے صرف 66 میں سے سنن ابی داؤد سے میں نے حوالہ پیش کیا، بخاری